الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ معزز سامعین اکرام، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان ہو رہی ہے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل و مناقب بیان کیے ہیں ان میں سے کچھ باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موقف اختیار کرتے اس کی تائید میں قرآن مجید نازل ہو جاتا۔ ایسا کئی بار ہوا، آگے بات آ رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کوئی بات آتی اور وہ بات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کلام بن کر وہ بات نازل ہو جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يك في امتي احد فإنه عمر۔ تم سے پہلی امتوں میں کئی لوگ ایسے تھے جنہیں الہام کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی شخص میری امت میں یقینی طور پر ایسا ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے 3689 اور 2398 مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کسی کے دل میں کسی حق بات کا الہام ہو جانا، درست بات کا، یہ ہو سکتا ہے۔ یہی چیزیں انبیاء کرام کے پاس وحی کی صورت میں آتی ہیں تو ایک شریعت بن جاتی ہے، اور نیک اچھے لوگ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کوئی اچھی باتیں ڈال دیتا ہے تو اس کو الہام کہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہ کسی نیکوکار اچھے لوگوں کے ہاتھوں عمل میں آئے تو، یہ نہیں کہ ہر کس ناکس کے دل میں جو ذہن میں بات آ جائے اور وہ بیان کرے اور اس کو شریعت کا حکم دیا جائے یا شریعت کے کسی احکام کو اس کی وجہ سے توڑا جائے، اس کی گنجائش نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں دل میں کوئی بات اللہ ڈالتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی سچائی کو وحی کے ذریعے بیان کر دیتا تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو حق کی مہر لگا کر ثبت کر دیتے تھے اور امت کے لیے رائج ہوتی تھی وہ باتیں۔ اسی میں سے دیکھیے، الہام سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر درست اور برحق بات کو جاری کر دیتا۔ اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور ان کے دل پر حق کو رکھ دیا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی 3682 نمبر کی حدیث ہے، وصححہ الالبانی۔ یعنی ان کی زبان پر کوئی بات آ جائے، دل میں آئے اور زبان سے کہہ دیں، یہ وہ بات ہوتی تھی جو اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ڈالتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کہتے ہیں، ما نزل بالناس امر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر بن الخطاب الا نزل القرآن على نحو مما قال عمر۔ جب بھی لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا جس میں ان کی آراء مختلف ہوتی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اور رائے پیش کرتے تو قرآن مجید انہی کی رائے کی تائید میں نازل ہوتا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، 5697 پر آئی ہے، وصححہ الارناؤوط، اور اس کی تصحیح کرنے والے، تحقیق کرنے والے الارناؤوط ہیں، انہوں نے اسے صحیح کہا ہے۔ اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وافقت ربی فی ثلاث، یعنی میں نے اپنے پروردگار کی موافقت میں 3 مسئلے ایسے ہیں کہ جس میں میرے رب کی باتوں پر میری موافقت ہو گئی۔ نمبر 1، میں نے کہا یا رسول اللہ، کاش ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں۔
کہ طواف کرنے والا 7 چکر لگا کر جہاں مقام ابراہیم ہے وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ ویسے تو جائز پورے حرم میں آپ کہیں بھی پڑھ لیں، لیکن اگر وہاں بھیڑ بھاڑ نہ ہو وہیں جا کر پڑھیں تو یہ سنت طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں آئی یہ بات اور میں نے کہا اللہ کے رسول کاش کی مقام ابراہیم کو ہم جائے نماز بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کاش آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیں، کیونکہ ان سے اچھا آدمی بھی گفتگو کرتا ہے اور برا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے پردہ والی آیت نازل کر دی، یعنی یہ آیت وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیاؤں بیویوں سے سوال کرنا ہے کسی چیز کا تو تم ان سے سوال کرو پردے کے پیچھے سے، ڈائریکٹ ان کو دیکھ کر تم سوال نہیں کر سکتے، یعنی حجاب اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو دے دیا۔ یہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53۔ اور تیسری بات حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت کھاتے ہوئے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا تھا تو میں نے ان سے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تمہیں طلاق دے دے اور ان کی شادی تم سے بہتر خواتین سے کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل انہی الفاظ میں یہ آیت نازل کر دی عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، یعنی ممکن ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو طلاق دے دیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں ان کو اور بیویاں عطا کر دے جو تم سے بہتر ہوں، مسلمان ہوں، مومنہ ہوں، اطاعت شعار ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے مکمل ان خواتین کی صفتیں بیان کی۔ تو دیکھا آپ نے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وافقت ربی فی 3، میں نے 3 مسئلوں میں اپنے رب سے موافقت کی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 402 نمبر پر آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی کچھ واقعات ہیں، انشاءاللہ اگلے دروس میں آپ کے سامنے یہ باتیں آتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین کا احترام اور عزت کرنے اور اختیار کرنے کی توفیق دے۔ ماہ محرم میں ایک گروہ شہادت حسین کے ماتم میں صحابہ کرام پر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، انہیں سب و شتم کا نشانہ بناتا ہے، برا بھلا کہتا ہے انہیں، ان کی شان میں گستاخی یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بہت برا گردانا ہے، بیوقوف قرار دیا ہے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کی عزت و ناموس پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم دعا کریں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ اللہ ہمارے بھائی جو ہم سے سبقت لے گئے گزر گئے تو ہمیں اور ان کی بخشش کر دے اور ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی حقد، کینہ، کپٹ نہ پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے تعلق سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں۔ یہ کیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ہم ان کو برا بھلا کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ رکھے ایسی برائیوں سے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔